علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دعوا ابا بکر فإنہ تتمۃ النبوۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز تمام پیغمبروں سے سب سے اعلیٰ وہ سب سے برتر ہے۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ اس میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جس نے سچائی لے کر آئی، وہ صدق بھی، اور اس لائی ہوئی سچائی کی جس نے تصدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک هم المتقون، یہ دونوں جنہوں نے سچائی لے کر آیا اور جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی، یہ دونوں متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم المتقون، یہ دونوں تقوی والے ہیں۔ اب اس ضمن میں جناب سلمان چشتی صاحب، جناب سردار محمد کامل صاحب، مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کی بالکش فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ جناب سلمان چشتی صاحب مولانا کی شالپوشی فرمائے سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جس نے سچائی لے کر آیا اور اس کی سچائی کی جس نے تصدیق کی ہے، یہ دونوں متقی ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا تعلق، ہماری غلامی کا تعلق بحرالعلوم کے گھرانے سے ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات بھی کہوں لکھی پڑھی ہوں۔ اس آیت کی مختلف جو تفسیر کی گئی ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے جس کو کشاف نے حضرت زمخشری نے بیان کیا کہ جو سچائی آئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان پر جو ایمان لا کے تصدیق کرے وہ وصدق بھی میں شامل ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ لے کر آئے، اس کی تصدیق رسول اللہ نے کی، یعنی میں سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر، آخری نبی بنا کر بھیجا، یہ مفہوم ہے اس میں۔ پھر حضرت قتادہ اور حضرت مخاتل کا یہ تفسیر ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والذی جاء بالصدق ہے، اور جو ایمان والوں نے حضور کے نبی ہونے کی تصدیق کی وہ صدق بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو تشریف لائی، حضور کو جو نبوت کا اعلان حضور نے کیا، وہ ہے والذی جاء بالصدق، اور اس کی تصدیق جنہوں نے کی وہ مومنین ہیں، وہ اہل ایمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابن شیبہ فرماتے ہیں یہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے دنیا میں اس قول کی تصدیق کی ہے
اور روز قیامت اسی قول کے ذریعے اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ سب ہو گیا، آئیے مولا علی سے پوچھتے ہیں، اے مولا علی آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر مولا علی فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور جو سچائی آئی وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، یہ ہے ابو بکر سبحان اللہ صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ حضرت علی فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ جو ذات سچائی لے کر آئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی تصدیق جنہوں نے کی ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اولئک هم المتقون، یہ دونوں بھی متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دوسرے کو زیادہ، یا پہلے کو زیادہ دوسرے کو کم نہیں فرمایا، یہ دونوں بھی اسی سٹینڈرڈ کے ہیں، دونوں بھی متقی کا جو لیول ہے ان کا وہ اسی سٹینڈرڈ کا ہے۔ اسی ضمن سے، یعنی اسی سے ریلیٹڈ جو حدیث شریف میں نے آج سنائی ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعو ابا بکر، ابو بکر سے دور رہنا، یعنی ابو بکر سے حد و ادب میں رہنا۔ سبحان اللہ۔ دعو کا معنی میں یہ لیتا ہوں اور یہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، دعو ابا بکر یعنی ابو بکر کو چھوڑ دو، ایک معنی یہ، مگر اس کا سمجھ میں آنے کے لیے کیا ہے، ابو بکر سے دور رہنا، ابو بکر سے ادب اور لحاظ کے ساتھ رہنا، ابو بکر کے ساتھ با ادب رہنا، اس لیے کہ ان کے ذریعے نبوت پوری ہوئی ہے۔ جو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئی تھی، اس نبوت کو پورا ہونے میں ابو بکر کا ساتھ بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باتیں سمجھنے کی۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے بعد اکثر آتے، بیٹھتے، دن بھر گزارتے، شام ہوتے ہوتے آپ واپس ہو جاتے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا بکر کیا بات ہے، تم صبح آتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے چلے جاتے، کچھ پوچھتے نہیں، کچھ بات نہیں کرتے؟ تب حضرت ابو بکر نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابا بکر، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جس وقت تم تجارت کے ارادے سے ملک حبشہ گئے تھے وہاں پر تم نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب جب عیسائی پادری سے تم نے پوچھا تو اس نے بتایا تھا کہ اے ابو بکر تم کس علاقے سے ہیں؟ بولے مکے سے۔ بولے تمہارا تعلق کس سے؟ بولے قریش سے ہے۔ بولے تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بولے میں تاجر ہوں۔ تو اس نے حضرت ابو بکر کو بتایا تھا کہ تمہارے جانے تک مکے کی سرزمین سے ایک نوجوان اعلان نبوت کریں گے جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور تم اس نبی کے خلیفہ ہوں گے۔ کیا ابا بکر کے خواب جو تم دیکھے، جو تعبیر سنے، یہ کافی نہیں ہے؟ ایک بار پھر حضرت ابو بکر روزانہ صبح شام گزار رہے، رسول اللہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے، پوچھ رہے نہیں، خاموش ہے۔ حضور نے پوچھا یا ابا بکر کیا بات ہے، صبح شام آتے جاتے ہیں، بڑے خاموش ہیں؟ تو بولے آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور پوچھے اے ابو بکر یہ کافی نہیں ہے جو تم خواب دیکھے تھے؟ خواب پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مکے کی سرزمین سے ایک نوجوان اعلان نبوت کریں گے آخری نبی ہونے کا، اور ان کے بعد تم اس کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دست مبارک بڑھاتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں بھی اپنے ایمان کا اعلان کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حاضرین محترم، فضائل تو بہت سارے ہیں، مگر اتنا امت کا اجماع ہے
اجماع امت کا اس بات پر ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اور یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ واضح طور پر حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ایک روایت میں یہ، مگر ایک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر کی افضلیت میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، آج اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے انہوں نے گزر گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے آپ نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے حکم کی اطاعت کی، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ امت کا اجماع جس بات پر ہے ہم اس بات پر متفق ہوتے ہیں۔ اس لیے بحر العلوم نے فرمایا کہ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ حد مفتری 40 کوڑلے ہیں۔ مولا علی ایک قول میں فرمائے کہ میں 80 کوڑلے ماروں گا، بولے زانی کی حد اس پہ جاری کروں گا، فرمایا۔ اب اگر کسی کو ہم کو نہیں، ہم تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ رسول اللہ بلا فصل، without any gap، بلا فصل کا معنی عربی میں بلا فصل یعنی without any gap، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو اگر علی کا مار کھانا ہے، کوڑلا کھانا ہے، تو پھر وہ اپنا دیکھ لے۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا ہے اپنی تاریخ الخلفاء میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول اللہ کہتے تھے، یا خلیفہ رسول اللہ کہتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر آپ کو بھی خلیفہ رسول اللہ کہا جانے لگا، تو حضرت عمر عرض گزار ہوئے نہیں، میں رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، ابو بکر رسول اللہ کے خلیفہ ہیں اور میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں، فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اور آپ اس بات پر امت کو اجماع دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل البشر ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حاضرین و سامعین، ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلا کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں میں۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلنے کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو، یہ وہ علی ہیں جن کو ہم ایسا طاقتور مانتے ہیں کہ ان کا نام ہم لیے تو ہمارے میں بھی طاقت آتی ہے۔ بچپن سے ایک معمول تھا ہمارا، جب کبھی مشکل چیز اٹھانا، ہمارے لیے کوئی چیز مشکل ہو جاتی تو یا علی بول کے اٹھا لیتے تھے ہم لوگ۔ یہی طریقہ ہمارا سعودی عرب میں بھی رہا۔ جب الیکٹریکل کے انسٹالیشنز کے کام ہوتے تھے تو میں ایز اے فورمین کام کیا، تو گروپ میں جو لوگ کام کرتے تھے اٹھانے کے ٹائم میں بعض دفعہ یا علی کہتا تھا تو لوگ شیعہ سمجھتے تھے۔ اسی بات پہ بات عرض کرتا ہوں، میرے سے وہ لوگ پوچھنے لگے باخر بھائی یا علی بولنا کیسا ہے؟ شیعہ لوگ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اہل حدیث خارجی سوبس ہیں۔ میں بولا دیکھو میاں، علی اللہ کا بھی نام ہے اور علی مولا علی کا بھی نام ہے۔ اب پکارنے والے کو تم پوچھو علی ولیوں نے اللہ کو پکار رہا کیا،
اگر اللہ کو پکار رہا تو کوئی اختلاف نہیں. اگر انہیں مولا علی کا نام لے رہا تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی کا نام لینے سے قوت آ جاتی ہے. اب پکارنے والے کو پوچھو انہیں اللہ کو پکار رہا یا علی کو پکار رہا والا. یہ بحر العلوم کی نسبت کی وجہ سے ایسا جواب آیا. مجھے احساس ہوا جب ایک میجورٹی میں اس قسم کا سوال کرنا پھر اس کا جواب آنا یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو یہ بحر العلوم کی نسبت ہے جو ہر جگہ کام آتی ہے. بے شک حق ہے، بے شک. حاضرین محترم، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بغیر تفصیل میں کہہ کے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو جب حضور نے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم فرمایا، آرام کرنے کا حکم فرمایا، تو جو دشمن باہر تھے وہ لوگ غور سے دیکھتے مولا علی کو تو کبھی علی کا چہرہ نظر آتا، کبھی نبی کا چہرہ نظر آتا. وہ لوگ اطمینان کر کے صبح تک کیوں ٹھہرے؟ اس کی وجہ یہ تھی دیکھتے تو علی نظر آتے، بولتے ہاں علی، تو پھر نبی کہاں گئے؟ پھر جب دیکھتے تو نبی نظر آتے. یہ صفت مولا علی کی اس وقت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے صبح تک انتظار کیا. اگر ان کو یقین ہو جاتا کہ نہیں حضور نکل گئے ہیں، یہ علی ہے جو سو رہے ہیں، تو وہ صبح تک انتظار نہیں کرتے. رائٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف جب جا رہے تھے تو وہ چٹیل میدان، پتھریلی زمین، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمان مبارک سے خون نکلنے لگا، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے شانوں پر اٹھا لیا تھا. اس لیے جو تلاش کرنے نکلا تھا انہیں اطمینان کرا کہ یہاں پہ 4 قدم نظر آ رہے ہیں. بعد میں جب آگے بڑھا تو 2 قدم نظر آنے لگے. انہیں وہاں پریشان ہو گیا کہ 2 قدم گئے کہاں پھر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے بار نبوت کو اٹھایا. اور غار ثور میں جب 3 دن رات جب آپ گزارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی معیت تھی اس کا اثر کیا ہوا؟ پھر اس کا اثر یہ ہوا جب مدینہ شریف میں پہنچے تو اہل مدینہ نبی اور صدیق کو پہچاننے میں ان کو تردد ہوا. وہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ نبی کون ہے اور یہ صدیق کون ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین اور بہت عقل مند تھے. 3 لوگ گزرے ہیں دنیا میں عقل مند، جن میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، اور ایک وہ عزیز ہے جس نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. بچپن میں پہچان لیا تھا وہ آثار دیکھ کے. اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی جنہوں نے دیکھنے کے بعد اپنے والد سے کہا تھا کہ ان کو اجرت عطا کریے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ لوگوں کو تردد ہو رہا ہے کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے، تو آپ فوری اپنے پاس کی چادر لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیے. جیسے وہ سایہ کیے لوگ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ صدیق ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لوگ آگے آ کر ملاقات کرنے لگے. پھر ایک مرحلہ جو لوگ حد سے زیادہ بیان کرتے ہیں وہ مرحلہ وہ بھی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے ان کو گرانے کا جب حکم دیا. ہبل کو سب سے بڑا اونچا تھا وہ، اور جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو اس دور میں اس وقت میں یہ طریقہ کار تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کی آنکھ میں وہ جو ہبل تھا
اس کے پیروں کی دھول لگاتے تھے۔ اب مولا علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں۔ ابو جہل کا ایک بیٹا اصرار کرتا رہا کہ اے فاطمہ، مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، کہ جیسے ہی بچہ آنکھ کھولے مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں اس حبل کے پیر کی دھول اس کی آنکھوں میں لگاؤں۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، آنکھ کھولتے نہیں ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے محبوب، اب آپ یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ جائیے، حرم میں جائیے، وہاں پر علی کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ جب حرم میں تشریف لائے تو جب گئے جا کے اپنی چچی سے کہنے لگے کہ اے چچی، جو بیٹا آپ کو ہوا ہے وہ مجھے بتائیے۔ تو چچی پریشانی سے کہنے لگی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا ایسا ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھولا، 3 دن ہو گئے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے پاس اپنے گود میں لیا، مولا علی نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جن کو دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے میرے آقا ہیں۔ اسی حبل کو گرانے کے لیے حضور نے جب مولا علی سے فرمایا تو ہاتھ نہیں جا رہا تھا، حضور تشریف فرما ہو گئے اور مولا علی کو اٹھائے۔ تو مولا علی نے یہ فرمایا کہ پہلے جب میں کوشش کیا کہ حضور کو اپنے اوپر اٹھاؤں تو میرے میں پستی اور کمزوری کی وجہ سے میں اٹھا نہیں سکا۔ جب حضور نے فرمایا کہ اے علی میں بیٹھتا ہوں، اب تم آ جاؤ، میں تم کو اٹھاتا ہوں، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھانے پر، جب آپ کے شان مبارک پر بیٹھ کے جب میں بلند ہوا تو میری قوت کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر میں چاہتا تو میرا ہاتھ افق تک جاتا تھا، آسمان اول تک میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ وہ حبل تو یہیں تھا، میرا ہاتھ تو آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہاں پر صدیقیت تھی جس نے نبوت کو اٹھایا، اور یہاں پر ولایت تھی اور نبوت تھی۔ ولایت نبوت کو اٹھا نہیں سکی، لیکن نبوت نے جب ولایت کو سپورٹ دے کے اٹھایا تو اس کی قوت اور اس کی قدرت وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک آسمان اول ہے۔ اب لوگ اس میں غلو کر کے بتاتے عرش تک پہنچ گئی، پھر وہ امام حسین کا واقعہ لاتے۔ ان خرافات میں نہیں جانا، جہاں تک کہا گیا ہے اتنا ایمان رکھنا۔ اور ہمارا ایمان تو مولا علی کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم نام لے کر کہیں سے کودتے ہیں تو بھی ہم کو ضرر نہیں ہوتا، اور کبھی کوئی چیز زمین سے اٹھاتے ہیں تب بھی ہم کو مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ وہ نام ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ تمام صحابہ میں افضل ہے، اور تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو آپ کی زوجہ تھیں ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو محمد ابن حنفیہ کہا گیا۔ حنفیہ ان کی والدہ کا نام تھا، ادھر سے نسبت دی گئی، مولا علی سے نسبت نہیں ہے، نہیں تو پھر سید ہونے کا گمان ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیے
جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے مولا علی سے جو اولاد ہے وہ سید ہے. جیسا آفتاب خطابت نے اس سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ سیدوں کو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام سے یاد کیا گیا. کہیں پہ سیدوں کو شریف کہا گیا, کہیں پہ سیدوں کو سید کہا گیا, کہیں پہ سیدوں کو میر بھی کہا گیا. تو یہ اپنا مقام ہے. تو وہ جو محمد ابن حنفیہ ہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اے میرے والد, اے میرے بابا جان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ وہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. آخری بات, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی اور دیگر صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اکٹھا ہو جاؤ, میں کچھ تم سے کہنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو بکر, ہم اس وقت تک اکٹھا نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے بعد عمر کو خلیفہ مقرر نہ کر دے. یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور میرے آپ کے علی کیسے ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے جمیع صحابہ سے پوچھا کہ اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حضرات کس حد تک میری اطاعت کریں گے؟ مولا علی نے فرمایا یا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس وقت تک آپ قرآن اور سنت پر پابند رہیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے. حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا کریں گے؟ بولے جب آپ اس سے روح گردانی کریں گے تو یہ جو آپ کی گردن آپ کے دو شانوں کے اوپر ہے اس گردن کو ہم نیچے اتار دیں گے. یہ ہے علی, یہ ہے علی. اب جو لوگ کہتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تھی حضرت علی کی, حضرت ابو بکر نے لیا, تو نہیں, تھوڑا میں سمجھ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, ایسا نہیں. علی تو وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف گیا اس کی گردن اتارنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی اور احادیث کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں, اس لیے حضرت علی نے آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی ہے. جب لوگ آپ سے پوچھے تو مولا علی فرمائے کہ جس وقت حضور نے حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا اس وقت میں مدینے میں تھا, میں بیمار نہیں تھا, میں مسافر نہیں تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگے بڑھانا ہوتا تو حضور مجھے آگے بڑھاتے تھے, مگر جب حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر جگہ دی, آپ وہاں پر کھڑا کر دیے, تو رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنا دیا, تو ہم دنیاوی امور میں بھی اپنا خلیفہ مانتے ہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال میں سے ہے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ ہمیں آپ کا خوف بھی عطا فرمائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے, اہل بیت کی محبت عطا فرمائیے, صحابہ کی محبت عطا فرمائیے, خصوصاً مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت عطا فرمائیے, حضرت ابو بکر صدیق اور تمام خلفاء کی محبت عطا فرمائیے. ہمارا شمار انہی لوگوں میں فرمائیے جبکہ ہماری نیکیاں ان جیسے نہیں ہیں. اے اللہ جیسا حضرت انس نے دعا کی تھی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم بے شک اللہ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں, حضرت ابو بکر سے محبت رکھتے ہیں, حضرت عمر سے محبت رکھتے ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن حضرت انس نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو, میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں مگر میں اللہ سے امید کر رہا ہوں اللہ ان کے ساتھ میرا شمار فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار بھی
انہی حضرات کے ساتھ فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما، آمین والحمدللہ رب العالمین.